السلام علیکم۔ درس دوم جس کا نام ہے ملیت۔ دستور زبان فارسی میں جیسے ہم نے پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا، ہستم، ہستی، ہست، ہستیم، ہستید، ہستند، یہ 6 صیغے ہیں فعل ہستن سے۔ اب جب ہم نے اس کی گردان کرنی ہے تو من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند، یہ تو تھی پراپر گردان۔ اب کہتے ہیں کہ اسی کو مخفف بھی کر سکتے ہیں آپ۔ مخفف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ است کو ہٹا دیں گے، جو باقی اس کا جو شناسہ بچ رہا ہے ام، ای، است، ایم، اید، اند، جو آخر میں بچ رہے ہیں نا است کے بعد وہ جو حرف آ رہے ہیں، وہ حرف جو ہیں وہ پچھلے جملے کے ساتھ ہم ملا دیں گے۔ جیسے من ہستم بن جائے گا منم، تو ہستی توئی، او است است رہے گا، یہ آن است یہ بھی رہے گا ایسے ہی، یا اوے یا آنے، اس کو ایسے پڑھیں گے مخفف کرتے اوے یا آنے، یہ بھی مخفف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ است کی جگہ پر مخفف کرنے کے لیے صرف ہے لگا دیتے ہیں۔ ما ہستیم، اس کو مخفف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ما ایم، یعنی ہست کو ہٹا دیا باقی ایم بچ گیا۔ شما ہستید، شما عید، انہا ہستن، انہا اند۔ تو کل ملا کے یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ام، ای، است، ایم، عید، اند، یہ 5 شناسے جو ہے نا آخر میں جو بچتے ہیں، یہی ہم پچھلے حرف کے ساتھ لفظ کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ شارٹ ہو جائے گا۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے سے اس کو حل کریں گے۔ من زہرا ہستم، یہ پورا جملہ ہے، اس کو شارٹ کرنے تو کیسے بنے گا؟ من زہرا ام، زہرا ام، میں زہرا ہوں، من زہرا ام۔ تو احمدی، تو احمدی، یعنی تو احمد ہستی کو شارٹ کیا تو کیا بن گیا؟ تو احمدی۔ ما ایرانی، ما ایرانیم، ایرانیم، ما ایرانیم، ہم ایران کے رہنے والے، ایرانیم۔ شما چینید، اب ایرانی ہستیم کو کیا کیا ہے؟ ما ایرانیم، اور شما چینید کو کیا کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ شما چینی ہستید کو شما چینید۔ آنہا آلمانی اند، ویسے گرامر کے لحاظ سے ایک یہاں فرق یہاں پر منشن نہیں کیا گیا، وہ فرق یہ ہے کہ اگر شناسے سے پہلے والا حرف جو ہوتا ہے نا وہ یا آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ درمیان میں الف لگاتے ہیں کہ ایرانی، ایرانی ایم، یعنی آخر میں ایم الگ لکھیں گے، الف یا میم الگ لکھیں گے۔ چینی عید، الف یا دال الگ لکھیں گے، لیکن انہوں نے یہاں ملا کے لکھا ہوا ہے، شاید یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے یا ویسے بھول گئے ہیں لکھنا۔ با توجہ جدول زیر جملات زیر رکھ کامل کو نہیں تھا۔ اب یہ ایم، عید، اے، ایم، عید اور اند، یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں بریکٹ میں، ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ استعمال کرنا آ جائے، مخفف کرنا۔ ہستم کا مخفف کیسے ہوگا؟ ام، یعنی ہست کو ہٹا دیا تو پیچھے بچ جائے گا ام، یعنی میم سے پہلے زبر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے آنہا خوبند، خوبند، آنہا خوبند۔ ما خوبیم، تو خوبی، من خوبم، شما خوبید، او خوب است یا او خوبه۔ تو یہ 6 کے 6 میں نے پڑھ دیے، توجہ کریں دوبارہ۔ آنہا خوبند، ما خوبیم، تو خوبی، من خوبم، شما خوبید، او خوبه، یعنی وہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہیں، وہ تم ٹھیک ہو، ہم ٹھیک ہے وغیرہ۔ باقی یہ اور جملے دیے گئے ان کو بھی ہم نے پورا حل کرنا ہے، جملہ تزیرہ کامل کر۔ من مریم ہستم، تو یہاں کیا کریں گے؟ من مریمم، من مریمم۔ تو جوادی، جواد ای کے لیے کیا کریں گے؟ تو جوادی، تم جواد، تو جواد ہستی، راجش نیپالی، راجش نیپالی است، نیپالی ہے، من چینیم۔ دیکھیں اوپر جو میں نے بات کی تھی یہاں انہوں نے ابھی کریکشن کیا ہے کہ چینی کے آخر میں الف درمیان میں لگایا ہے ملانے کے لیے۔ من چینی ام، تو فاطمے ہستی کو شارٹ کریں گے کیا بنے گا؟ تو فاطمے ای، او رضا است۔ من و مہران عراقی ہستیم ہے تو اس کو پڑھیں گے عراقی ایم۔ او ایرانی است، او ایرانی ہے۔ جاسم و حسام عربستانی است یا عربستانی ہے۔
اسم او زیبا است یعنی اسم او زیبا ہے، اس کا نام خوبصورت ہے. اسم استاد شما آقای محمدی است، تو اس کو کیا پڑھیں؟ آقا محمد است تو کہیں گے آقا محمد ہے نا، سوری، استاد شما آقا محمدی است، محمدی ہے، ایسے پڑھیں گے. یعنی آپ کا استاد، آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ آقا محمدی ہے. خب دوست آنها جاپنی است، تو پڑھیں گے اس کو جاپنی ہے. تو یہ خال جگہ بھی میں نے خود حل کر دیا آپ کے لیے، اور ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیا کہ اس کو شارٹ کیسے پڑھیں گے اور پورا کر کے کیسے پڑھیں گے. تو یہ یہاں پر یہ حل ہوا. آگے کار گروہی ہے. نقشے زیر نقشے کشور خوددان بکشید. نقشے میں آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر کہاں پر ہے اور پھر آپس میں گفتگو کریں نقشے کے بارے، اپنے ملک کے بارے میں. جیسے کشور من در غرب افریقہ است، کشور من جنگلی است. میرا ملک جو ہے وہ افریقہ کے غرب میں ہے اور جنگل ہے وہاں پر، کہ جنگلی ہے وہ. اس کے بعد کچھ الفاظ میں نہیں ہے وہ بھی دیکھ لیں. پہلی لائن میں رائٹ سے شروع کریں گے ہم. جنگل، اس کے ساتھ ہے چاول یعنی برنج، اور پہاڑ کو کوہ کہتے ہیں، کوہ. گھر کو خانے. مگرمچھ کو تمسا کہتے ہیں، تمسا، تمسا، تے میم سین الف اور ہا. اس کے بعد ہے بقلمون. بقلمون یہ مور کی طرح کا جو جانور ہے اس کو کہتے ہیں بقلمون. صحرا یا بیابان ایک ہی انداز میں استعمال کرتے ہیں. اور نیچے والے میں نے بتا دیے تھے، نیچے ہے ایک جانور ریچھ، اور ساتھ میں گاؤ ہے، گائے کو گاؤ کہتے ہیں، ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور آخر میں ہے بارک. بارک یعنی پتا. اور ادھر سے میں چھوڑ گیا وہ باران، بارش کو باران کہتے ہیں، باران. تو یہاں پر ہمارا یہ درس ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو سن کر توجہ کریں، جو بات سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.